پیارے دوستو، آج کی کہانی ایک ایسے انسان کی کہانی ہے جو دنیا کے سب سے بڑے جنگل میں بالکل اکیلے زندگی گزار رہا ہے۔ اس انسان کو آخری بار 2 سال قبل ایک ویڈیو میں دیکھا گیا تھا جس میں وہ لکڑیاں کاٹ رہا تھا۔ حیران کن بات یہ ہے کہ کوئی بھی نہیں جانتا کہ یہ شخص کون ہے اور اس کا کیا نام ہے اور یہ اکیلا کیوں رہتا ہے، اور ایک ہی جنگل میں اکیلے رہتے ہوئے لکڑیاں کاٹنے کے لیے جن اوزاروں کا استعمال کرتا ہے وہ اوزار اس نے کہاں سے لیے۔ خفیہ ایجنسیاں اس شخص کے بارے میں جاننے کے لیے کئی مشنز پر کام کر رہی ہیں۔ یہ ایجنسیاں کسی کو بھی اس شخص کے قریب نہیں جانے دیتی، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ 10,000 ایکڑ پر محیط دنیا کے اس خطرناک جنگل میں وہ بالکل اکیلا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ اس جنگل میں کیسے پہنچا اور وہ دنیا سے الگ تھلگ کیوں رہ رہا ہے۔ یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ ایسی دلچسپ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس ضرور کریں۔ آئیے چلیے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین، ایمیزون کے جنگلات کا شمار زمین کے سب سے بڑے جنگلات میں ہوتا ہے۔ اس کی وسعت کا اندازہ ایسے لگائیے کہ ایمیزون جنگل میں پاکستان جیسے 8 ممالک سما سکتے ہیں۔ یہاں پر جانداروں کی لاکھوں خطرناک اقسام دریافت ہو چکی ہیں۔ اس کے باوجود حیاتیاتی ماہرین کے نزدیک ابھی اسے مزید کھوجنا باقی ہے۔ یہ جنگل اتنے گھنے ہیں کہ دن کے وقت بھی یہاں رات کا سما ہوتا ہے، یعنی یہاں متعدد جگہیں ایسی ہیں جہاں آج تک سورج کی روشنی نہیں پہنچ پائی۔ یہاں بارش معمول کی بات ہے۔ بارش جب شروع ہوتی ہے تو گھنے درخت ہونے کی باعث پانی کو زمین تک پہنچنے میں 10 سے 15 منٹ لگ جاتے ہیں۔ یہ جنگل دنیا کی 20% آکسیجن بھی پیدا کرتا ہے، جس وجہ سے اسے زمین کے پھیپھڑوں سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ پچھلے سال یہاں لگنے والی آگ کے باعث 23 لاکھ جانوروں کی ہلاکتیں ہوئیں اور زمین کے ماحول پر اس کے سنگین نتائج مرتب ہوئے۔ اس جنگل میں بہنے والا دریائے ایمیزون تقریباً 6,500 کلومیٹر لمبا ہے۔ یوں یہ دنیا کا دوسرا لمبا ترین دریا ہے۔ چونکہ یہ جنوبی خطے میں واقع ہے، یہی وجہ ہے کہ یہاں دسمبر سے مئی تک شدید گرمی پڑتی ہے اور بارشیں ہوتی ہیں۔ بارشی موسم میں یہ دریا 45 فٹ تک اونچا ہو جاتا ہے۔ دوستو، ایمیزون کے جنگل میں سینکڑوں کی تعداد میں ایسے قبائل موجود ہیں جن کا آج تک باہری دنیا سے رابطہ نہیں ہو سکا، یعنی یہ جنگل ہی ان کے لیے کل کائنات ہے۔ وہ یہیں پیدا ہوتے ہیں، یہیں زندگی گزارتے ہیں اور یہیں اپنی آخری سانسیں لیتے ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ غریب انسان رات کو آسمان پر تاروں اور کہکشاؤں کو دیکھ کر کیا سوچتے ہوں گے۔ ان کے لیے یہ تارے، کہکشائیں، الغرض سب کچھ شاید کچھ اور ہی معنی رکھتے ہوں گے۔ موبائل فون، انٹرنیٹ، سوشل میڈیا اور ٹیلی ویژن سے انجان ان انسانوں کی زندگی کیسی ہوگی؟ یقیناً دنیا و کائنات کے جمیلوں سے بے خبر ان قبائل کی اپنی ایک زندگی ہے جس میں وہ جیسے بھی جی رہے ہیں مگر خوش ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ باہری دنیا سے آنے والے جدید انسانوں کا اپنی بستیوں کے قریب بھٹکنا بھی پسند نہیں کرتے۔ انہی بدقسمت قبائل میں سے برازیل کے صوبے رینڈونیا میں بسنے والا ایک جنگلی قبیلہ بھی تھا جو دریائے ایمیزون کے کنارے اپنی زندگی گزارنے میں مگن تھا۔ مگر اس قبیلے کے باسیوں کو معلوم نہیں تھا کہ باہری دنیا کے خطرناک انسانوں کی نظر ان کے علاقے میں اگنے والے درختوں پر پڑ چکی ہے، جس کی لکڑی کی مانگ دنیا بھر میں بہت زیادہ ہے۔ اس قیمتی لکڑی کے حصول کے لیے جدید انسانوں نے یہاں مقیم قدیم انسانوں پر حملہ کر دیا۔ یوں لکڑی مافیا کے ساتھ اس قبیلے کی کئی جھڑپیں ہوئیں، مگر نیزے اور کلہاڑے بلا گولی اور بارود کے سامنے کہاں ٹک سکتے تھے۔ جدید اور ماڈرن کہلانے والے انسانوں نے یہاں بسے قدیم انسانوں کو ہرا کر ان کے علاقے پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ ان جھڑپوں میں اس قبیلے کے تمام افراد مارے گئے۔ صرف ایک ہی شخص زندہ بچا جس کے متعلق ہم کچھ بھی نہیں جانتے، یہاں تک کہ اس کا نام بھی کسی کو نہیں معلوم۔ ناظرین، یہ شخص 1996 سے تنہا اس جنگل کے سینکڑوں کلومیٹر کے احاطے میں اپنی دنیا آپ سجائے ہوئے ہے۔
یہ دنیا کا تنہا ترین انسان ہے جس کو جدید دنیا کے مہذب واسیوں نے تنہا کر دیا ہے، صرف اس لیے کہ اس علاقے کی لکڑی کی دنیا بھر میں مانگ تھی۔ برازیل میں فونائی کے نام سے ایک سرکاری تنظیم ہے جس کا مقصد جنگلی قبائل کا خیال رکھنا ہے اور انہیں جدید دنیا کے مہذب قاتلوں سے بچانا ہے۔ فونائی نے قتل عام کے دوران اپنے قبیلے میں تنہا بچ جانے والے انسان کو 1995 میں ڈھونڈ نکالا، جس کے بعد اس کے لیے 112 مربع کلومیٹر تک کے علاقے کو وقف کر دیا گیا اور 25 سال سے یہ شخص اس علاقے میں قرنطینہ ہوا پڑا ہے۔ فونائی نامی تنظیم کے نمائندوں نے اس سے دوبارہ ملنے کی کوشش بھی کی، جس کے جواب میں اس نے خوفزدہ ہو کر ان پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی۔ 2004 میں اس کی جانب سے چلائے جانے والے تیر سے فونائی کا ایک ممبر زخمی بھی ہوا، جس سے اندازہ لگایا کہ یہ باہری دنیا سے خوفزدہ ہے اور جدید انسانوں سے شدید نفرت کرتا ہے۔ اس کا خوف جائز بھی ہے، کیونکہ جس طرح اس نے اپنے قبیلے کا قتل عام اپنے سامنے ہوتے دیکھا اور جدید دنیا کے قاتلوں نے خون ریزی کرتے ہوئے اسے زبردستی تنہا کیا، تو ایسے میں کوئی بھی ذی شعور جاندار ہوگا تو اس کا ہم انسانوں کے ساتھ یہی رویہ ہوگا۔ اس کے ایسے رویے کے بعد فونائی نے اسے خاموشی سے مانیٹر کرنا شروع کیا، اس کے صبح شام کے معاملات کے متعلق دنیا بھر کو بتایا۔ اس کے شب و روز انتہائی مصروف گزرتے ہیں۔ یہ شخص صبح اٹھتا ہے اور جنگل میں نکل پڑتا ہے، وہاں یہ دن بھر تنکے اور لکڑیاں جمع کرتا ہے، شام ہونے سے پہلے ان سے ایک جھونپڑی بناتا ہے۔ اس کے بعد وہ جھونپڑی میں ایک گہرا گڑھا کھودتا ہے، لیکن یہ نہیں معلوم کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے۔ کچھ ماہرین کے نزدیک وہ ایسا جنگلی جانوروں کو پکڑنے کے لیے کرتا ہے، جبکہ کچھ کے نزدیک جنگلی جانوروں سے چھپنے کے لیے یہ سب کرتا ہے، جبکہ کچھ ماہرین یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ وہ یہ سب اپنی مذہبی رسومات کے باعث کرتا ہے۔ بہرحال گڑھا کھودنے کے بعد وہ اسی جھونپڑی میں قیام کرتا ہے اور اگلے دن وہ دوبارہ ایسے ہی کسی مشن پر نکل پڑتا ہے۔ یہ بھی کسی کو معلوم نہیں ہو سکا کہ اس کے پاس یہ اوزار کہاں سے آئے اور یہ اب تک کارآمد کیسے ہے، کیونکہ اس کو کسی انسان یا جنگلی قبیلے سے ملے ہوئے 25 سال گزر چکے ہیں۔ وہ اتنا تنہا ہے کہ خود سے بات بھی نہیں کرتا، شاید وہ بولنا بھول چکا ہے۔ وہ 25 سال سے کسی انسان سے نہیں ملا، شاید وہ انسانوں کو بھی بھول چکا ہے۔ 1998 میں ایک ڈاکومنٹری بناتے ہوئے اس کا چہرہ کیمرے نے ریکارڈ بھی کیا، لیکن پھر 2018 میں فونائی کے ماہرین نے انتہائی نزدیک سے اس کی ایک ویڈیو فلم آئی، جو کچھ ہی وقت میں پوری دنیا میں مشہور ہو گئی۔ ویڈیو میں 50 سالہ نیم برہنہ شخص کو کلہاڑی کی مدد سے درخت کاٹتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ بہرحال دنیا کے جمیلوں سے کٹ کر رہنے اور تنہائی کا دکھ جھیلنے والے اس شخص کے متعلق فونائی نے اب اعلان کیا ہے کہ مرتے دم تک کسی انسان کو اس سے نہیں ملنے دیا جائے گا، کیونکہ دنیا سے اتنا عرصہ کٹ کر رہنے کی وجہ سے اس کا جسم کسی بھی بیماری کے خلاف قوت مدافعت کھو چکا ہے، یعنی اب اس کو معمولی سا جرثومہ بھی موت کی وادی میں دھکیل سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ برازیل نے اپنے قوانین میں ترامیم کرتے ہوئے جنگلی انسانوں کو تحفظ دینے کا قانون بھی شامل کر دیا ہے اور جنگلی قبائل کے علاقوں کو نو گو ایریا بنا دیا گیا ہے۔ ایمیزون کے ایک بڑے حصے کو اس شخص کے لیے وقف کر دیا گیا ہے جو یہاں کا اصل باسی ہے۔ وہ ہزاروں ایکڑ پر پھیلے سرسبز جنگل کا تنہا مکین ہے اور دنیا کا تنہا ترین انسان بھی ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔